بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے اور آج جو ہم پر انجمن تاجران نے الزامات لگائے ہیں اس کے جواب دینے کے لیے، اور میرے تمام ساتھی میرے دست و بازو ہیں، ان کو مجھ پر مکمل یقین ہے، بھروسہ ہے، اور مجھے ان پر پورا بھروسہ اور یقین ہے، اور اس یقین کے ساتھ ہی میں آج تمام گفتگو کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو آپ سب نے وہ انٹرویوز سنے ہیں جو ہماری سابقہ انجمن تاجران کے عہدیداران نے دیے ہیں، تو آپ نے اندازہ تو لگا ہی لیا ہوگا کہ وہ کتنی بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، وہ کتنے گھبرا چکے ہیں۔ وہ ایک صرف اس چیز سے گھبرا گئے ہیں کہ کیا ہمیں اقتدار چھوڑنا پڑ جائے گا۔ ان کو اقتدار سے لگاؤ ہے، ان کو اور کوئی چیز، کوئی بات، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے 3-4 بار ان کی گفتگو کو سنا ہے تاکہ میں کوئی نتیجہ اخذ کر سکوں کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ میں نے جہاں تک سمجھا ہے ان کی تمام گفتگو میں میری ذاتی کردار کشی کے علاوہ صرف 2 باتیں تھیں۔ ایک بات تو یہ تھی کہ میں نے ٹیکسوں کے خلاف سٹے لیا۔ جی جناب، بالکل میں نے سٹے لیا، اور سٹے کیوں لیا کہ آپ لوگوں سے ٹیبل پر بات نہیں ہو سکی، آپ لوگ مذاکرات کرنے میں ناکام رہے، آپ لوگوں میں سے کوئی بھی فرد تاجروں کے حقوق کے لیے نہیں لڑ سکا۔ جب وہاں پر ٹیبل ٹاک ہو رہی تھی وہاں پر بھی میرے سوا کسی نے ٹیکسز کے خلاف آواز نہیں اٹھائی تھی۔ وہ سپیچز اس وقت میڈیا پر چل چکی تھیں، اور اس کے بعد میں جب ٹیبل ٹاک ہونا شروع ہوئی، جب وہ چیزیں ڈیبیٹ کی صورت میں آئی، تو یہ سب ٹیبل سے بھاگ گئے۔ جو لوگ ٹیبل پر بات نہ کر سکیں، میں تو ان کو لیڈر بھی نہیں مانتا اور ان کو سیاستدان بھی نہیں مانتا۔ سیاستدان ہمیشہ ٹیبل جیتتا ہے، ٹیبل پر بات کرتا ہے، ٹیبل پر مذاکرات ہوتے ہیں، ٹیبل پر گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے۔ تو ہمارے جو سابقہ انجمن تاجران کے عہدیداران تھے وہ تو ٹیبل پر بیٹھ ہی نہیں سکے، ان سے بات ہی نہیں کر سکے، ان کے منہ سے تو بات ہی نہیں نکلی تاجروں کے تحفظ کے حقوق کے لیے، ان کے حقوق کے لیے بات نہیں نکلی۔ یہ سب کے سب چپ ایسے بیٹھے گمسم، اور وہاں سے جٹتے واک آؤٹ کر کے آ جاتے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سٹے لے لیا۔ جب لاسٹ ٹائم گزر گیا، جس وقت اگلے دن ٹیکس امپلیمنٹ ہو جانے تھے، اگر میں سٹے نہ لیتا تو امپلیمنٹ ہو جاتے ٹیکس، میں اسی وقت جلیل صاحب کے آفس میں پہنچا، وہاں پر خواجہ شکیل صاحب بھی موجود تھے۔ میں نے کہا جناب آپ وہاں سے تو بھاگ آئے ہیں، اب میرے ساتھ چلیں اور سٹے لیتے ہیں مل کے، تاجروں پر یہ ٹیکس نہیں لگنے دیتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سٹے بھی نہیں لینا، تم سے جو ہوتا ہے کر لو، یہ نہیں ماننے والے ہیں۔ میں نے وہاں پر جناب گیا ہوں اور سٹے لے کر آیا ہوں۔ 1.5 سال تاجروں کو اس ٹیکس کے سٹے کی وجہ سے ریلیف ملا ہے، یہ میں نے کیا ہے۔ اور ابھی میں ہائی کورٹ میں گیا ہوا ہوں، اور ہائی کورٹ میں بھی ہماری اپیل دائر ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں تاجروں کو اس کا رزلٹ دوں گا کہ ان کے ٹیکسوں کو روکیں گے جو یہ ٹیکس لگے ہیں۔ یہ کام انجمن تاجران کے تھے جن کو تاجروں نے منتخب کیا تھا۔ یہ تو دودھ پی کر سو گئے، یہ تو جاتے ہیں اور مفت میں لسی پی کر آ جاتے ہیں دکانداروں سے۔ ان کو دکانداروں کے حقوق کی پرواہ کہاں ہے؟ انہوں نے یہ کہا، میں یہ تسلیم کرتا ہوں اگر یہ الزام ہے کہ میں نے سٹے لے کر 1.5 سال تک تاجروں کو بھاری ٹیکسوں سے بچایا، تو میں یہ الزام قبول کرتا ہوں، اور میں آئندہ بھی ان کو ٹیکسوں سے بچاؤں گا، کیونکہ میرا مشن ہار یا جیت نہیں ہے، میرا مشن ہے تاجروں کے حقوق کا تحفظ کرنا۔ دوسری بات، انہوں نے مجھ پر یہ الزام لگایا کہ میں نے دکان لی۔ جی جناب، میں اس کی پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں، میں نے بالکل دکان لی ہے، اور آپ اپنی پریس کانفرنس میں بتا چکے ہیں کہ میں ایک غریب آدمی ہوں، آپ بتا چکے ہیں کہ میں کرائے کی دکان میں بیٹھا ہوں، آپ بتا چکے ہیں کہ میں مقروض بھی ہوں، اور شکر الحمدللہ کہ میں کم ظرف لوگوں کا مقروض نہیں ہوں، میں اپنے دوستوں کا مقروض ہوں، اور کاروبار میں لین دین اپ اینڈ ڈاؤن آتا جاتا ہے۔ اس سے میرے دوست اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں نے کہیں کرپشن نہیں کی، میں نے دھوکے نہیں دیے، میں نے کسی کو لوٹا نہیں ہے، تبھی مجھ پہ تھوڑا بہت قرضہ چڑھا ہوا ہے نا، وہ قرضہ بھی انشاءاللہ تعالی محنت کر کے اتاروں گا، کسی کا حق غصب کر کے نہیں اتاروں گا۔ تو جناب میں نے جو دکان لی ہے، میں نے اپنی میونسپل کمیٹی کے رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرتے ہوئے لی ہے۔ میں نے کسی سے نہ خالی کرائی ہے، نہ میں نے وہ دکان کسی سے زبردستی قبضہ کیا ہے، نہ میں نے اس دکان میں کسی کے ساتھ بارگیننگ کی ہے۔ میں نے وہ دکان کمیٹی سے رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق لی ہے، اور بلدیہ نے ہی مجھے اس کے تالے کھول کر دیے ہیں، تو اس کے اندر کچھ نہیں تھا، میں نے اس کے بعد قبضہ کیا ہے، اور میں اب تک اس دکان کو وارث ہوں۔ میں نے اس دکان کا کرایہ ادا کر رہا ہوں، اور میں کرایہ پنڈ دادن خان کے تمام ٹی ایم اے کی دکانوں سے سب سے زیادہ ادا کر رہا ہوں۔ تو یہ میرا کوئی جرم نہیں ہے، میں کرایہ دار ہوں، مجھے دکان کی ضرورت ہے۔ مجھے تو آپ بتائیں کہ جنہوں نے 4 پلازے 2 پلازے بنائے ہوئے ہیں، جو اپنی مارکیٹوں کے مالک ہیں، انہیں سرکاری دکانوں کی کیا ضرورت ہے؟ سرپرست صاحب، آپ نے 4 دکانیں اڈے پہ کیوں الاٹ کرائی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد غیر قانونی طور پر سب لٹ کیوں کی ہوئی ہیں؟
جناب میں باقی لوگوں سے ہی پوچھتا ہوں، غلہ منڈی میں جن لوگوں نے دکانیں الاٹ کرائی ہوئی ہیں، جو عہدیداران ہیں، میں ان سے بھی پوچھنا چاہوں گا جنہوں نے دکانیں الاٹ کروا کر سستی اور مہنگے داموں دوسرے تاجروں کو بیچی ہیں، انہوں نے اس کا کاروبار بنایا ہوا ہے۔ جناب یہ جو ہے آپ کا حق ہے، آپ لوگ سرمایہ دار لوگ ہیں، آپ تو اپنے آپ کو جناب لینڈ لارڈ کہتے ہیں، آپ نے بتایا ہے کہ آپ بڑے بڑے بزنس کر رہے ہیں، آپ لوگوں نے بتایا کہ آپ کی تو بڑی بڑی دکانیں ہیں، آپ نے بتایا ہے کہ آپ کے کروڑوں کے کاروبار ہے، اور اسد بخاری جو ہے کرائے کی دکان پہ بیٹھ کے چھوٹی سی ایک دکان چلا رہا ہے، اس کو اور ہمارا کیا مقابلہ؟ جی میرا اور آپ کا اس حوالے سے کوئی مقابلہ نہیں، لیکن میں یہ تو پوچھ سکتا ہوں، میں کرائے کی دکان پر بیٹھ کر ایک دکان الاٹ کروائی ہے تو آپ کو تکلیف ہو گئی ہے سب کو، آپ لوگ 4 دکانیں الاٹ کرا کر سب لٹ کر کے اس کا کرایہ کھا رہے ہیں، غریبوں کا حق مار رہے ہیں، وہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ جو گٹھری بندھی ہوئی ہے اس کو بندھی رہنے دیں، ہمارے منہ بند رہنے دیں، ہمیں وہ سب پتہ ہے جو آپ لوگ کرتے ہیں، جو آپ کر چکے ہیں اور جو آپ کر رہے ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ کسی کی کردار کشی کروں، میں نہیں چاہتا کہ آپ کے خلاف کوئی غلط الفاظ منہ سے نکالوں۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ ہماری اچھی تربیت کریں، اگر ہم غلط ہیں تو ہماری اصلاح کریں، اور اگر ہم ٹھیک ہیں تو ہمارے ساتھ چلیں۔ جھوٹے الزام لگانے سے سیاست نہیں ہوتی، میں تو مشورہ دوں گا کہ سیاست کریں آپ لوگ ہمارے ساتھ۔ آپ نے کہا ہے کہ جناب چیلنج کرتے ہیں مجھے الیکشن لڑنے کا، مجھے آپ کا چیلنج قبول ہے، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ 15 دن کے اندر الیکشن لڑیں، کرائیں الیکشن لڑیں، اور اگر آپ دوبارہ جیتے تو میں آپ کو سیلیوٹ بھی کروں گا اور آپ کو صدر بھی مانوں گا، لیکن اگر آپ الیکشن ہارتے ہیں تو آپ کی بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر کریں۔ میں الیکشن لڑا ہوں، دیانتداری سے لڑا ہوں، میں نے الحمدللہ نہ کوئی ووٹ خریدا ہے، نہ کوئی ووٹ دباؤ میں ڈال کر لیا ہے، نہ میں نے اپنے میرا کوئی کرایہ دار ہے بھی نہیں، اور میں نے کسی کرایہ دار کو یہ دھمکی بھی نہیں دی کہ اگر ووٹ نہیں دیا تو میں دکان خالی کرا لوں گا۔ میں نے کوئی ووٹ خریدا بھی نہیں ہے، کسی غریب آدمی کا ضمیر اس کی مجبوری کو جا کر خرید لوں۔ میں نے کسی بھائی کو اس کے بہنوئی سے ڈانٹ بھی نہیں پڑوائی کہ تم اس کو ووٹ دو ورنہ تمہاری بہن تمہارے گھر آ جائے گی۔ میں ایسی گندی سیاست کا قائل نہیں ہوں، یہ گندی سیاست مجھے نہیں آتی۔ میں نے دکاندار سے دکان پر جا کر ووٹ مانگا ہے، میں نے کسی کے گھر جا کر ووٹ نہیں مانگا، اور الحمدللہ اصل یہ مقابلہ سرمایہ دار اور ایک غریب دکاندار کا ہے۔ میرے ساتھ یہ سب تاجر بیٹھے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، کوئی غیر تاجر نہیں ہے، اور سب دیانتداری سے اپنی چھوٹی چھوٹی دکانیں چلا رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں۔ یہ لوگ ہیں تاجر، یہ سرمایہ دار نہیں ہیں، ان کا تحفظ کرنا ہے ہمیں۔ یہ تاجر میرے ساتھ ہیں، یہ غریب میرے ساتھ ہیں، یہ مزدور میرے ساتھ ہیں جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی دکانیں چلا رہے ہیں۔ میں نے کسی سرمایہ دار کو تحفظ دیا ہے نہ دے سکتا ہوں۔ میں چھوٹے تاجروں کا کل بھی تحفظ کرتا تھا، میں آج بھی تحفظ کرتا ہوں، اور میں آئندہ بھی ان کا تحفظ کرتا رہوں گا۔ آپ مجھے بتائیں، آپ نے جناب فرمایا ہے کہ 10 سال آپ جنرل سیکرٹری رہے ہیں، پہلے تو آپ اپنی اصلاح کریں۔ آپ 2 بار جنرل سیکرٹری بنے اور ٹرن اوور 2 سال کا تھا، 2 اور 2 4 سال، اس کا مطلب ہے 6 سال آپ نے غاصبانہ جنرل سیکرٹری شپ کی ہے۔ دوسرے 2.5 سال ہو گئے اب آپ کا مارچ میں ٹرن اوور ختم ہوا، آپ کا کام تھا عزت سے الیکشن اناؤنس کر دیتے، آپ تو ابھی بھی چپٹ کر اس کے بیٹھے ہیں، آپ اس کو چھوڑنے کا آپ کا جی نہیں چاہتا۔ کیونکہ آپ اس میں سے مفادات حاصل کر رہے ہیں۔ تاجروں کے حقوق آپ نے کیا کیے؟ پچھلے 2.5 سالوں میں 50 لاکھ روپے سے زائد جرمانے ہوئے ہیں مارکیٹ میں۔ کس نے کرائے ہیں وہ جرمانے؟ کیوں ہوئے ہیں؟ اس کو روکا کیوں نہیں؟ اور جو 12.5 سال سے آپ اقتدار میں ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے بازار کے تحفظ کے لیے کیا کیا ہے؟ سیکورٹی سسٹم کو بہتر بنایا ہے؟ کہیں پینے کے پانی کی سبیل لگائی ہے؟ کہیں آپ نے چھاؤں کا انتظام کیا ہے؟ کہیں مسافروں کے لیے یا تاجروں کے لیے یا گاہکوں کے لیے آپ نے واش رومز بنوائے ہیں؟ کہیں آپ نے بازار کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے؟ آپ نے کیا ہے؟ آپ کی کارکردگی کیا ہے؟ آپ اپنی کارکردگی بتائیں، اس کارکردگی پر ووٹ لیں۔ آپ لوگ تنقید کر کے نہیں، ذاتیات اچھال کر نہیں، آپ کسی کی پگڑی اچھال کر ووٹ نہ لیں۔ آپ نے اگر ووٹ لینے ہیں تو آپ تاجروں کے حقوق کا تحفظ کر کے ووٹ لیں، آپ تاجروں کو ریلیف پہنچا کر ووٹ لیں۔ آپ تاجروں پہ جرمانے ڈلوا کر ووٹ نہیں لے سکتے ہیں، نہ دھانسلی سے لے سکتے ہیں۔ آپ نے کہا ہم دھکم زور کر رہے ہیں، دھکم زور آپ کر رہے ہیں، اقتدار سے آپ اس طرح چمٹے ہوئے ہیں۔ آپ کیوں چمٹے ہوئے ہیں؟ جب آپ کا ٹرن اوور ختم ہوا ہے، آپ فارغ ہوں اور نئے الیکشن کا اناؤنس کریں، پھر لڑیں، پھر جیتیں، پھر آ جائیں، آپ ہمیں ہرائیں۔ ہم تو الیکشن لڑیں گے، ہم تو میدان کے آدمی ہیں، ہم گمنام لوگ نہیں ہیں، ہم میدان کے لوگ ہیں، ہم پیچھے سے وار نہیں کرتے، ہم تو فرنٹ سے کھیلنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے گروپ میں نہ کوئی جواری ہے نہ کوئی شرابی ہے، میرے گروپ میں وہ غریب لوگ ہیں جو دکاندار ہیں، جو اپنی محنت سے روزی کما کر جاتے ہیں، اور ہم لوگ انشاءاللہ ہر غریب دکاندار کا تحفظ کریں گے۔ ہم آپ کی طرح یہ نہیں کریں گے کہ کسی بڑے سرمایہ دار پر چھاپا پڑ گیا تو آپ نے شہر بلاک کر دیا، کسی بڑے سرمایہ دار کی دکان کے اوپر جناب والا فوڈ انسپیکٹر آ گیا تو آپ لوگوں نے روڈ بلاک کر دیا۔ آپ نے چھوٹوں کا تحفظ نہیں کیا، چھوٹی دکانوں پر فوڈ والوں نے چھاپے مارے، آپ نے ان کو نہیں چھڑائے۔
میرے محترموں، میرے دوستوں، سیاست کرو تاجروں کی فلاح کے لیے اور اپنے ٹائم پورا ہونے کے بعد الیکشن کو چھوڑیں۔ تیسری بات، آپ نے الیکشن کمیشن پر الزام لگایا کہ ہم الیکشن کمیشن نہیں مانتے۔ 3 بار اس الیکشن کمیشن نے آپ کا الیکشن کرایا ہے اور تینوں بار آپ نے ان کو مانا ہے۔ تینوں دفعہ انہی بزرگوں کے زیر سایہ الیکشن ہوا ہے، تینوں دفعہ آپ نے ان کو صادق اور امین کہا ہے، اور آج بغیر الیکشن کے ابھی تک آپ ان کو کہہ رہے ہیں، ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ یہ بات درست نہیں ہے میرے دوستو، یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ کو میں گزارش کروں گا کہ اخلاقی اقدار بھی نہ چھوڑیں، سیاست کو سیاست سمجھیں، عبادت سمجھیں، یہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی کا نام نہیں ہے۔ میں ایک بات اور آخری گزار کرنا چاہوں گا آپ لوگوں کے کہ انجمن تاجران کے جو الیکشن کمیشن ہے وہ ایک پارٹی کبھی نہیں بناتی، پورے ملک کی طرح پورے ملک کا آئین ہے کہ تمام پارٹیاں مل کر الیکشن کمیشن بناتی ہیں۔ جو الیکشن کمیشن ہماری مشاورت کے بغیر بنے گا وہ الیکشن کمیشن نہیں ہے، وہ تو آپ کی باڈی کا حصہ ہے۔ الیکشن کمیشن وہ ہوگا جس میں ہماری، آپ کی یا کوئی اور گروپ آتا ہے اس کی مشاورت شامل ہوگی۔ اس لیے آئین سے کھیلنا بھی چھوڑ دیں، لوگوں سے کھیلنا بھی چھوڑ دیں اور دکانداروں کے ساتھ کھیلنا بھی چھوڑ دیں۔ ان کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک الیکشن کرا کے جمہوری انداز میں جیت کر دوبارہ آئیں، یا پھر ہمیں اگر لوگوں نے موقع دیا تو ہم آپ کو کام کر کے دکھائیں گے، ورنہ مجھے آپ کا چیلنج قبول ہے، جس دن جس وقت چاہے صندوقچی رکھ لیں۔ بہت شکریہ۔